بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن شریف پڑھنا بہت اچھی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو پڑھنے والا بنائے اور اس میں جو کچھ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اللہ اسے کرنے والا بنائے، اور جو چھوڑنے کے لیے کہا گیا اسے چھوڑنے والا بنائے۔ قرآن شریف اچھی چیز ہے، پڑھنا چاہیے، اتنی ساری دعائیں کیا، لیکن ایسے وقت میں جب کہ لوگ سو رہے ہوں تو بہت بلند آواز سے پڑھنا کیسا ہے؟ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ مناسب نہیں ہے۔ یعنی قرآن پڑھنا مناسب نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ اگر قرآن پڑھنے سے، تیز آواز میں پڑھنے سے کسی کو تکلیف ہو تو آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اب اس بات کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اچھی چیز بھی ہو اور لوگوں کو تکلیف پہنچے اس سے، تو اس کے استعمال اور اس کے کرنے میں لوگوں کا خیال رکھ کے کرنا چاہیے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عطر لگانا بہت اچھی چیز ہے، خوشبو لگانا۔ اچھا، خوشبو کی دکان پہ جہاں خوشبو لینے گئے وہاں اگر ہزاروں قسم کی نہیں تو سینکڑوں قسم کی تو خوشبو ہوتی ہے۔ خوشبو ایک خوشبو نہیں رکھتے، اور بڑی دکانوں پر تو پتہ نہیں کتنے ہزار قسم کی ہوتی ہے۔ تو اس میں سے ہم اور آپ سب کیوں نہیں خریدتے؟ کیوں؟ سب کی اپنی پسند ہے، اور جو ہمیں پسند ہے وہ ہم لاتے ہیں، جو دوسروں کو پسند ہے وہ دوسرا لے کے جاتا ہے۔ ایسے ہی تیسرا چوتھا سینکڑوں ہزاروں آدمی اپنی پسند کی خوشبو لے کر جاتے ہیں۔ ہم نے جو اپنی پسند کی لیا وہ سب کو پسند ہے؟ نہیں پسند ہے، لیکن جب ہم اس خوشبو کو لگا کے چلتے ہیں تو جس کو نہیں پسند اس کو تکلیف ہوتی ہوگی؟ نہیں تکلیف ہوتی ہوگی۔ اصل میں ہمارے دماغ اور دل کی سوچ بہت محدود ہو گئی، اور اس حد میں ہم وہیں رہتے ہیں جہاں ہمیں مال کا نفع ہو، بس اس کے علاوہ ہمیں کچھ سوچتا نہیں۔ آپ لوگ کو سمجھ میں آتا ہوگا، شکیل تو اپنی بات جانتا ہے۔ کیا ہو دنیا میں ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، لوگوں اپنی بھی تکلیف کا خیال نہیں ہے۔ جس دن اپنا خیال رکھنے لگیں گے اسی دن سب کا خیال رکھنے لگیں گے، اپنا ہی خیال نہیں ہے۔ کھانا جلدی جلدی کھانے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ دانت اللہ نے بہت مضبوط بنائے ہیں، اس لیے اس کا کام الگ الگ رکھا ہے، اور دانت بھی 32 بنائے ہیں، اس کے شیپ بھی الگ الگ بنائے ہیں۔ اور کسی ڈینٹسٹ کے پاس چلے جائیے اور اپنا ہی شیشہ دیکھ لیجیے، جب وہ ایسے آلہ لگا کے منہ پھیلا دینا اور کہے دیکھیے ذرا شیشہ آپ، کیوں؟ کسی کا کام چبانا ہے، کسی کا دبانا ہے، کسی کا پھاڑنا ہے، کسی کا چیرنا ہے، کسی کا پتہ نہیں کیا کیا کام ہے، اللہ ہی کو معلوم۔ جو کام آپ آگے کے 3 دانت اوپر کے 2 نیچے سے کرتے ہیں وہی کام یہ بھی کرتا ہے داہنے بائیں والا، ایسا نہیں ہے۔ اور جو داہنے بائیں والا کام کرتا ہے وہ بیچ والا نہیں کرتا۔ اس لیے قدرتی اللہ نے نظام بنایا کہ زبان دیا کہ وہ ادھر ادھر کھسکاتی رہتی ہے، جدھر وہ کھسکاتی ہے، اس کا مطلب جس دانت کی طرف کھسکایا یہ دانت اپنی طرف سے اپنا کام پورا کر لے تو دوسری طرف کھسکاؤ۔ پتہ نہیں میری بات ڈاکٹر لوگ حکیم لوگ مانیں گے نہیں مانیں گے، وہ تو پتہ نہیں، وہ تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہماری عادت سوال کی ہے، پوچھتے رہنے کی، کہ آگے والے جو 2 دانت کام کرتے ہیں اوپر کے نیچے کے، وہ داہنے بائیں والے الگ کرتے ہیں؟ کہاں، بالکل الگ کرتے ہیں۔ اس سے تم چبا نہیں سکتے، اس سے خالی تھوڑا تھوڑا سا توڑ سکتے، دبا سکتے۔ تو جب یہی اپنے مطلب کی نہیں سمجھ میں آ رہی، اپنے مطلب کی ایک ہی چیز کا مال کیسے بڑھے گا، اس کے سوا کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا، یا میری عزت کیسے بڑھے گی، 2 ہی چیزیں ہیں، دونوں بہت خطرناک امراض میں سے ہیں، جو بہت خطرناک امراض ہیں، حب مال اور حب جاہ۔ مال کی محبت اور کرسی کی محبت۔ کرسی سے مراد یہ ہے کہ میرا وقار باقی رہے، میں بڑا رہوں، لوگ مجھے بڑا سمجھیں، اتنی بڑی اونچی ہائی اتھارٹی۔ تو جب یہ نہیں سمجھ میں آئے تو دوسرے کا فائدہ کیا سمجھ میں آئے گا؟ آج عطر کی وجہ سے جو عطر چل رہا ہے وہ عطر اصلی نہیں، جو چل رہا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔
ہمارے محلے میں ایک حاجی صاحب تھے، ہم سے بڑی عمر کے تھے، مر کے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم لوگ کسی کام سے بمبئی چلے گئے تھے شہر میں، تو وہاں بھنڈی بازار گئے تو میں نے کہا چلو حاجی رضوان صاحب سے ملاقات کر لیں، تو وہاں پہنچ گئے۔ ان کی ادھر کی دکان پڑی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، مغفرت فرمائے، گئے دنیا سے۔ تھوڑی دیر بیٹھے کہ بس چند منٹ میں حاجی صاحب سانس لینا شروع کریے زور سے، ایسا کرنے لگے۔ اور اس کو دیکھ کر جو ہمارے ساتھ حاجی صاحب گئے تھے، اس کو دیکھ کر رضوان بھائی نے کہا کہ آپ کو سانس کی تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا کرو کیا اچھا۔ پھر انہوں نے ان کی دکان میں سے ایک چیز منگایا اور کہا کہ آپ اس کو ایسے مٹھی میں پکڑ لیجئے اور ناک میں لگا کر اس کو بار بار تیز سے کھینچیے، اندر تیزی کے ساتھ سانس لیجئے۔ انہوں نے وہ کیا، مشکل سے 4 سے 5 منٹ انہوں نے یہ کیا ہوگا، اور 20-25 منٹ یا آدھا گھنٹہ لگا ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ جلدی چھوڑتے نہیں تھے کھلائے بغیر کچھ۔ ہاں، اس لیے بہت سے لوگ ان کو دیکھ کر اس لیے بھاگتے تھے، کہتے آدمی تو بہت اچھے ہیں مگر کھلائیں گے ضرور۔ بہت کھلاتے تھے، اللہ انہیں جنت میں کھلا رہا ہوں۔ اور کوئی کہہ دیتا تھا کہ پیٹ بہت بھر گیا، یہ سب زیادہ ہو گیا کھانا، اچھا حنیف جلدی جائیے، وہ ہاضمولہ کا جو ہے نا وہ پیسا ہوا رکھا ہے نا گھر میں، حجن سے مانگ کے لے کے آئیے، اور تم ایسا کرو، تم تو بولتے نہیں تھے، آپ ایسا کیجئے ملازم سے بھی آپ ایک گلاس 7 اپ کا بوتل لائیے۔ اگر حاجی صاحب جگہ نہیں ہے، کہا نہیں پی لی، ابھی جگہ ہو جائے گی۔ تو ان کے پاس کوئی جلدی اٹھ کے نہیں آ سکتا تھا، ہم لوگ بھی دیکھتے تھے تو بھاگتے تھے، حالانکہ بہت محبت تھی۔ جب سب تھک جاتے تھے کہ اس کا بھی انکار کر رہا ہے، اس کا بھی انکار کر رہا ہے، اس کا بھی انکار کر رہا ہے، تو کہتے نانا مدینہ کی چائے پلاتا ہوں، یعنی مدینہ پاک کے پودینے کی چائے پلاتا ہوں۔ اب کوئی مسلمان سنتا تو ہو جائے وہ کہاں بھاگ کر جاتا۔ اور ہدیہ تو بہت دیتے، اور ہدیہ سے کہتے میرا جی نہیں بھرتا کبھی، اللہ انہیں بھی خوب اچھے اچھے ہدیے دے دے۔ تو وہاں حاجی صاحب اور ہم دونوں جو ہمارے ساتھ گئے تھے، ہم لوگ حاجی صاحب بہت اطمینان سے بیٹھے تھے۔ حاجی صاحب سے پوچھا تکلیف ہے؟ کہنے نہیں۔ تو رضوان نے بتایا کہ یہ خوشبو سے سانس والوں کو تکلیف ہوتی ہے، سائنس والے ہوتے ہیں جن کو تھوڑا ہردم نزلہ رہتا ہے، اور نزلہ، واد، کف، پت، یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھو، یہ 3 چیز بدن میں ہونا ضروری ہے۔ یہ اعتدال سے بڑھ جائے گی یا گھٹ جائے گی تو تکلیف شروع ہو جائے گی جسمانی، ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے لگانے سے کسی کو کب بڑھے، کوئی قبر میں مر جائے جا کر، یہیں سے مر کے اٹھا کے لے کے چلا جائے، ہم سے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہمیں تو خوشبو لگانا ہے، ہمیں تو خوشبو لگانا ہے۔ اتنا اچھا قرآن اس خوشبو سے بھی تعبیر کی گئی، ترنج پھل کیا آتا اس سے تعبیر کی گئی، کیا معلوم کیسی کیسی تعبیر علماء نے کیا ہے قرآن سے اچھی خوشبو کس میں ہوگی؟ خوشبو ہی پہنچی تھی، وہ حضرت عمر جو سر لینے گئے تھے، سر جھکا کے چلے آئے، خوشبو ہی پہنچی تھی قلب تک۔ اس لیے ہمیں شوق ہے، ہم اپنی پسند کی خوشبو لائے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں کسی کو نہیں پسند، ہماری مسجد میں کسی کو پسند نہیں، اس لیے کہ ہم تو اپنی پسند کے لے کے آئے۔ اب 100 آدمی ہیں، 25 آدمی نماز میں آئے، 25 آدمی سے 12 آدمی نے خوشبو لگایا۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں سے آدمی داخل ہوا، یہاں تک آیا، اس کو بہت تیز خوشبو آئی، داہنی طرف گیا، وہ وہاں سے بھاگ کر اس طرف گیا، وہاں بھی خوشبو۔ اس نے ایسا کیا اور پھر نیت باندھا۔ بعد میں پوچھ رہے مجھے کیا ہوا، بولے اتنی تیز خوشبو لگا کے آتے کہ نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو خوشبو اپنی پسند کی لگائی جائے، لیکن تھوڑی سی لگائی جائے، تھوڑی سی لگائی جائے، اپنے کو آتی رہے خوشبو۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر لگا لو، یہ ہے نا بنیان کے یہ حصہ، یہاں لگا لو، یہاں لگا لو، یہ تعویذ کی پٹی جا رہی نہیں، یہاں تھوڑی سی لگا لو، یہاں سے سونگتے رہو، دن بھر سونگو نا اسے، سب کو کیوں تکلیف پہنچاتے ہو؟ ہمارے چھوٹے بھائی نے مسئلہ پوچھا کہ جیسے مسجد میں جاتا ہوں سر دکھنے لگتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، چھینکیں شروع ہو جاتی، میں جمعہ کا کیا کروں، میں جمعہ کا کیا کروں؟ تو مفتی صاحب نے کہا تم جمعہ یہیں پڑھو جہاں تمہارے لوگ ہیں، وہیں تو شہر کے اندر ہو گئی، باہر تو ہے نہیں۔ اب تم کو جب تکلیف ہے تو جمعہ چھوڑنے کے بعد یہاں پڑھ لیا کرو اپنی جگہ پر، کچھ لوگ رہیں گے جمعہ پڑھ لو۔ لیکن ہم سے اس سے مطلب نہیں۔ ہماری بیوی کو نزلہ ہے، کہا ٹھیک ہے 2 گولی اور کھا لے، میں عطر لگاؤں گا۔ اور بچوں کو نزلے والا مزاج بنانا، کف والا مزاج بنانا، یہ ان کے جوان ہوتے تک میں تو ان کی حالت خراب ہو جائے گی۔
لیکن کچھ سیکھنے کو ہم تیار ہی نہیں. ہمیں کچھ نہیں سیکھنا ہے, ہمیں جو اچھا لگتا ہے ہم وہ کریں گے. عجیب مشکل ہے یہ, بولوں نہیں بولوں, کہوں نہیں کہوں, کیا کروں, میری تو سمجھ میں آتی نہیں بات. میرا تو جی چاہتا ہے بالکل خاموش ہو جاؤں, کچھ نہیں بولوں. ابھی سفر میں تھا, اب مجھے معلوم نہیں, سفر میں بھی ایک سفر ہو گیا تھا. وہاں مسجد فجر کی نماز کے لیے گیا اور نماز پڑھ کر, اور آپ تو جانتے ہیں میرے کرتے کے ہاں کی حالت کیا رہتی ہے, وائٹ تو بہت کم دکھتا ہے. چھوٹے چھوٹے چیکس کا, وہ اس طرح کا کہ جسے اکثر لوگ شرٹ سلاتے ہیں, اس کا کرتا تھا اور لنگی پہنا تھا, اور کوئی سر پہ رومال ایسا نہیں تھا کہ کوئی پتہ چلے کہ کوئی نیا آدمی آیا ہے. دوسرے شہر میں گیا تھا, سلام پھیر کر گھر پہنچا تو اتنے میں فون آیا میزبان کے پاس. ہم نے دیکھا ہے بابا دکھائی دیے تھے شاید مسجد میں, اور تمہارے یہاں ہی آئے ہوں گے. تو اس نے کہا آئے تو ہیں. بولے ہماری وہ مسجد وار جماعت یہاں بیٹھی ہے, تذکرہ ہوا. بولے ہم لوگ ان کی کلپ کچھ لوگ سنتے ہیں, ہمارا نصیب ہمارے شہر میں آئے, ہم ملنے آئیں گے. پتہ نہیں میرا ہی نصیب کہ اچھے لوگ ملنے آئے, وہ تو انہوں نے سمجھا, مگر میرا نصیب. اب وہ مل کے گئے, کچھ دیر بات ہوئی, اس کے بعد ناشتہ لگ گیا, تو پھر آ گئے کچھ لوگ. تو میں نے صاف لفظوں میں کہا دیکھو میں میزبان نہیں ہوں, میں مہمان ہوں, اس لیے میں آپ حضرات سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ آ کر بیٹھیے ناشتہ کیجیے. میں نہیں کہہ سکتا نا, یہی مسئلہ ہے نا, میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ آ کے بیٹھیے. نہیں آپ لوگ ناشتہ کر لیجیے, ہم لوگ تو پتہ چل گیا تو ہم لوگ آئے ہیں, ابھی کچھ بات سن کر جائیں گے. ہم کو ابھی تو سنایا ہے. رات 1 بجے پہنچے تھے, اور صبح اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جیسے اٹھاتے ہیں ویسے اٹھا دیا تھا. تو چند گھنٹے کی مشکل سے نیند ملی تھی, تھکان سفر کی تھی, 7 یا 8 گھنٹہ سفر کر کے گئے تھے. لیکن اب آ گئے تو پھر سناؤ, تھوڑا سا پھر سنا دیا. اس کے بعد پتہ چلا کہ عشاء میں آپ کا بیان رکھتے ہیں. میں نے کہا ابھی ذرا سا سوچ کے پھر بتاتے ہیں, ابھی آپ لوگ جائیے, فون ہے نا, فون پہ بات کریں گے. اور پتہ چلا تھوڑی دیر میں پھر کچھ لوگ آ گئے. تو جو مجھے کہنا تھا میں نے کہا, وہ لوگ سب چلے گئے. میں نے اپنے میزبان سے کہا کہ نیند تو ہماری 2.5 گھنٹے ہوئی ہوگی, لیکن میں بہت فریش ہوں ماشاءاللہ. گاڑی چلانے والے سے پوچھا چلا لو گے؟ انہوں نے کہا, ان کو جگایا نہیں تھا, ان کو اذان ہو جائے گی, کچھ منٹ باقی رہے گا جماعت میں, تب جگاؤں گا. میں نے کہا ہم بھی تازہ دم ہو گئے. میں نے کہا جلدی سامان اٹھاؤ اور یہاں سے چلو. اس کے بعد لوگ ڈھونڈتے رہیں گے. ہاں, سننے کو بہت تیار ہیں, کرنے کو بہت کم ہے. کرنے کو دیکھو, جو میرے کام کی ہے وہ ہم کو دے دو, اور جو میرے کام کی نہیں وہ تم کو مبارک ہو. وہ تو سب ہوا ہی ہوا جو ہوا. تو نکلنے سے پہلے میرے میزبان کہنے لگے کہ بس ہمارے لیے تو مصیبت ہو گئی. ہم نے کہا کیا ہوا بھائی, تمہارے لیے کیا مصیبت ہو گئی؟ اب آئندہ نہیں آئیں گے اگر میرا آنا مصیبت ہو گئی تو. کہنے لگے جیسے جیسے جو لوگ آئے ہمارے سب پہچانے والے تھے, آپ نے ویسے ہی کہا, سب نے سوچا ہوگا کہ ہم نے سب کے بارے میں بتایا ہے, یہ مصیبت ہو گئی. ہم نے کہا تم فکر مت کرو اس کی, تم تو کہہ سکتے ہو نا, ہمیں کیا پتا, وہ تم کو نہیں جانتے تھے, تم ان کو جانتے تھے, اور ہمیں اس کا موقع ہی نہیں ملا. ہم نے کھلایا پلایا, ابھی سونے بھی نہیں پائے تھے کہ آپ لوگ نے کیا. اس لیے بات وہ کہی جائے جو آپ کو خوب اچھی لگتی ہے. آپ کو کوئی خراب لگے وہ نہ کہا جائے, پھر تو بہت اچھا. پھر ہم آتے رہیں, آپ لوگ ہماری دعوتیں کرتے رہیں, ہمیں کھلاتے رہیں پلاتے رہیں. عطر کے ایسے ہدیے جو میرا سر دکھائے وہ بھی دیتے رہیں. کپڑے کا وہ رنگ جو میرے پاس 3-4 اس کلر کا پڑا ہوا ہے, اسی کلر کا لا کے دے دیں گے. کچھ سمجھنے کو تیار نہیں. ابھی راستے میں ایک صاحب نے کہا ارے آپ یہاں سے گزر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی گزر تو رہا ہوں, ابھی گزرا نہیں ہوں. تو کہنے بس میرا گھر یہاں سے 8 کلومیٹر اندر ہے, آ جائیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے آ جاتے ہیں. کیوں آ جائیں؟ تو کہنے لگے ذرا دعا کر دیجیے گا. تو میں نے دعا تو یہاں سے بھی پہنچتی, عرش پہ بھیجنا, آپ کے گھر تھوڑی بھیجنا ہے. ارے دعا کو تو عرش پہ بھیجنا ہے, آپ کے گھر تھوڑا ہی بھیجنا ہے کہ ہم یہاں سے کریں گے. آپ کے گھر ہوتی چلی جائے گی عرش پر. تو گئے تو بڑا پیار جتایا انہوں نے, اور واقعی مجھ سے محبت کرتے ہی ہیں. پھر کھانا ہم نے کہہ دیا تھا کہ بھائی اتنی دیر میں تم اگر اتنا دال روٹی چاول کوئی سبزی یہ پکانا, اور ان کے ہاں پکانے کا بڑا رواج بھی, ان کے لیے بہت پکاتی ہیں. ہاں اب گئے تو وہ 3 یا 4 3 قسم کی تو سبزی تھی,
2 قسم کا سالن تھا، اس کی روٹی تھی گیہوں کی اور جواری کی روٹی، تو مشہور ہے ان کی بیوی بہت تیز پکاتی ہیں، بہت زیادہ پکاتی ہیں، اور کسی کو بلا لیا ہوگا اتنی دیر میں سب پکا گئے، وہ سر پر مسلط ہو کے کھلا رہے تھے، یہ بھی لیجئے اتنا لیجئے، یہ بھی لیجئے اتنا لیجئے، تھی تو محبت، لیکن محبت میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک سیٹ سفر کر رہا تھا، اس کے ساتھ اس کا بندر بھی تھا جو سیٹ سے بہت محبت کرتا تھا، اس کا بندر، اور پرانا زمانہ، کسی جھاڑ کے نیچے کہیں سایہ اور ہوا چلی تو اس نے کہا یار تھوڑا میں آرام کر لیتا ہوں، وہ بندر بیٹھا رہا وہاں دیکھتا رہا، تو بار بار مکھی آگے ناک پر بیٹھ رہی تھی، بندر ہٹا رہا تھا تو بار بار پھر آگے، تو بندر سے رہا نہیں، کہ پتھر لایا اور زور سے مارا مکھی کو، تو مکھی کا کام ہوا کہ نہیں، سیٹ کا تو ہو گیا، کیا کرے؟ تو ہم نے کہا فائدہ اٹھانا چاہیے پیر ہونے کا، پیر ہونے کا فائدہ اٹھانا چاہیے، سب کھانا چھوڑ دینا ہے اور برکت سمجھ کے سب کھا جائیں گے، ہم نے کھایا تو اپنا جتنا کھانا چاہیے تھا اتنا ہی، باقی سب چھوڑ دیا، کیا حضرت ہم کھا جائیں گے؟ ہم نے کہا یقیناً کھائیں گے، آپ میرے مرید ہیں، آپ کیوں نہیں کھائیں گے؟ حضرت کا جھوٹا تو آپ کو کھانا ہی ہے۔ پھر حضرت ایک چھوٹا سا ہدیہ ہے، ہم نے کہا اتنے بڑے آدمی کو چھوٹا ہدیہ کیوں دے رہے ہو؟ تمہارے حضرت وہ چھوٹے سے ہیں کیا؟ بس رواجی گفتگو ہے، یہ بھی نہیں کہ ہم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، ارے محبت سے چھوٹا ہدیہ بہت بڑا ہوتا ہے، محبت بڑی چیز ہے، ہدیہ تو ایک ضابطے کی ایسی چیز ہے کہ اس کو 2 ہدیہ کے بہانے ایک چیز اور محبت بڑھ جائے گی۔ ارے اتنے چھوٹا ہدیہ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ میں تو بڑا آدمی ہوں، حضرت ہوں۔ ارے نہیں حضرت تو اصل میں قبول کر لیجئے۔ ہم نے کہا جی میں بڑا سمجھ کے قبول کر لیتا ہوں، کیا ہے کیا اس میں؟ تو اس میں کپڑا ہے۔ میں نے کہا اللہ ہی رحم فرم ہے۔ خیر کھولا تو وائٹ کلر کا تھا، لینن تھا، اور میں سمجھ رہا تھا کہ پوچھے بغیر کٹوایا ہے تو زیادہ کٹوایا ہوگا۔ میں نے پوچھا یہ کتنا میٹر ہے؟ تو کہا 3 میٹر۔ میں نے کہا 2 میٹر میں کرتا ہو جاتا ہے، 2:10 میں کرتا ہو جاتا ہے، تو پوچھنا چاہیے نا۔ اگر کم سے کم ہوگا، چھوٹے شہر کا ہوگا تو 450-500 روپے میٹر کا تو ہوگا، بالکل 40 لی ہوا 60 لی ہوا تو بھی 650-700 کا ہوگا۔ اب 1 میٹر کپڑا زیادہ آیا، یہ میرے کس کام کا ہوگا؟ بولے نہیں ہم تو وہی کریں گے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو کرو اور نقصان اٹھاؤ اور نقصان لوگوں کو پہنچاؤ۔ اب دعا کرنا پڑے گا اللہ ایک چھوٹا سا پوتا دے دیجئے تاکہ اس کا 1 میٹر میں کپڑا سلاؤں۔ کیا کرنا ہو؟ یہی کرنا ہوگا کہ اللہ پاک چھوٹا سا پوتا دیجئے جسے 1 میٹر میں اس کا کرتا سلاؤں۔ سمجھ میں ہچ نہیں آ رہا ہے، سمجھ میں ہی نہیں کو جب ہچ بنا دیا تو نہیں آئے گا، وہ تو ہچ پیدا کر دیا آپ نے۔ اس لیے جو کرنا ہو معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے، کب کیا جاتا ہے، کہاں کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے، تو پھر سب صحیح ہوگا۔ اور پوچھے بغیر اپنی مرضی سے کرتے رہیں گے تو کچھ صحیح نہیں ہوگا۔ اور پوچھنے میں کوئی سمجھے کہ میں بہت بڑا ہوں، بہت جانتا ہوں، تو اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہوتا نہیں۔ اس کی تو باؤنڈری بن گئی کہ اب اس کے آگے اس کے پاس کی جتنی عقل جو دوسریوں سے لی جاتی تھی یہ نہیں لے سکتا۔ پوچھنا چھوڑ دیا، خود ہی عقل پہ تالا لگا دیا۔ چھوٹا بنتا رہے گا، پاتا رہے گا، پوچھتا رہے گا، جانتا رہے گا، بتاتا رہے گا اور کرتا رہے گا، ورنہ پھر منمانی کرے گا اور لوگوں کو دکھ پہنچائے گا۔ کون کہتا ہے عطر لگانا منع ہے؟ لگاؤ، لیکن سینکڑوں عطر میں سے جیسے چھانٹ کر تم اپنی پسند کا لائے ہو تو بہت لوگوں کو تو نہیں پسند آیا نا، جیسے تم کو بہت سا پسند نہیں آیا ویسے لوگوں کو پسند نہیں آئے گا۔ اس لیے خود کو پسند ہے تھوڑا سا لگا لو، خوشبو سونگتے رہو۔ اللہ ہمیں کسی کو تکلیف پہنچانے سے محفوظ رکھے، اور راحت پہنچا سکتے تو راحت پہنچانے کی کوشش کریں، اور ہم جو کرتے ہیں ہم پوچھ کر کرنے والے بن جائیں، سب راستہ کھل جائے گا۔ جو ہم چاہتے ہیں اس سے زیادہ اللہ دے دے گا۔ اللہ ہمیں باعمل بنائے۔